قادریم نعرے یا غوث اعظم بھی زنم دمد شیخ احمد رضا خان بے عالم بھی زنم اور یا رسول اللہ ہزار بار خوشویم دہن مشک گلاب ہنوز نامت گفتن کمال بے ادبیز. آئیے مراب انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا مولا جناب سید المرسلین خاتم النبیین طہ و یاسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر عظمت میں نذرانے درود و سلام پیش کریں اور جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. حضرات، بہت خوشی کا موقع ہے کہ آج ہماری بستی میں جس جلسے کا انعقاد کیا گیا اس کا ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر بچیوں کے لیے ایک شاندار ادارے کا انتظام کیا گیا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. میرے بعد ہندوستان کے بہترین خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، آپ ان کا خطاب سماعت فرمائیں گے. ابھی میں نے پوسٹر دیکھا، پوسٹر کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ و تعلیمی کانفرنس. میں بہت مختصر وقت کے لیے، کیونکہ یہ تو میرا اپنا گاؤں ہے، جب بلاتے ہیں حاضر ہوتا ہوں اور انشاءاللہ جب تک یاد کرتے رہیں گے حاضر رہتا ہوں. اصل خطاب ان کا سننا ہے. میں اس پوسٹر کے مطابق میں اپنے بیان کو جاری کروں گا کہ اصلاح معاشرہ بھی ہو اور تعلیمی بات بھی. حضرات، اسلام وہ واحد مذہب جس نے تعلیم کو پیدائش سے لے کر کے موت تک حاصل کرنے کا حکم دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک. مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا وہ وقت ہوتا ہے، وہ پیدائش سے لے کر موت تک ہے. اب آپ سوچیں گے کہ پیدائش سے ہی تعلیم کیسے شروع ہو جائے گی؟ پیدا ہوتے ہی علم کوئی کیسے حاصل کرے گا؟ لیکن آؤ دیکھو، اگر ہم اپنی پیدائش پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مذہب ہمیں دیا ہے وہ مذہب ایسا ہے کہ پیدائش کے وقت سے ہی ہمیں پڑھانا شروع کر دیتا ہے. آؤ دیکھو، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا ہے. بولو، روتا ہے کہ نہیں؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ پیدا ہونے کے بعد بچہ کیوں روتا ہے؟ کون سی تکلیف ملی، کون سا درد ملا؟ ابھی پیدا ہوا ابھی رونا شروع کر دیتا ہے. جب تک شکم مادر میں تھا، تاریکی میں تھا، اندھیرے میں تھا، سکون سے تھا، چین سے تھا، لیکن جب روشنی میں آیا، فضا میں آیا تو آتے ہی رونے لگتا ہے. اس کی حکمت علماء یہ لکھتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت یہ ہے کہ اس کی پیشانی زمین کی طرف آتی ہے، اور جب وہ پیشانی زمین کی طرف آتی ہے تو گویا اپنے انداز میں اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے. اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو انسان کا جو سب سے بڑا دشمن شیطان ہے اس کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے، وہ دوڑا ہوا آتا ہے اور بچے کے پیٹ میں کوچے مارتا ہے، جس کی تکلیف سے بچہ روتا ہے. آپ ذرا تصور کیجیے، بچہ ابھی پیدا ہوا، گویا کہ اسے سجدے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اور بڑا ہوا
آپ سوچ کے بتاؤ، آپ نے کوئی ایسا بچہ دیکھا ہے جو پیدا ہونے کے بعد فوراً دوڑنے لگے، کھڑا ہو جائے، بھاگنے لگے؟ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، یا دیکھا ہو تو بتاؤ۔ لیکن سنو، ہم نے تو بہت دیکھے، مرغی کا بچہ پیدا ہوتے ہی کھڑا ہو جاتا ہے، بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی کھڑا ہو جاتا ہے، جانوروں کے بچے بھاگنے لگتے ہیں۔ اب یہاں پر میرا جو کوشچن ہے، سوال یہ کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کا بچہ ڈائریکٹ نہیں کھڑا ہوتا، جانوروں کے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، مرغی کا بچہ کھڑا ہو جاتا ہے، بکری کا بچہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آخر اس میں حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے؟ انسان کے بچے کو ڈائریکٹ نہیں کھڑا کیا گیا، بلکہ کچھ دنوں تک وہ ماں کی آغوش میں باپ کے کندھے پہ پلتا ہے، اور جب اٹھنے کا نمبر آتا ہے ڈائریکٹ نہیں کھڑا کیا جاتا، بلکہ اس کو گھٹنوں کے بل چلایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ گھٹنوں کے بل کیوں چلایا گیا؟ وجہ یہ رب کا فعل ہے، ہزاروں حکمتیں ہوں گی، رب جانے، لیکن ایک حکمت جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان جب پیدا ہوا اس کی پیشانی زمین کی طرف جھکائی گئی تاکہ اے بندے تجھے پتا چل جائے کہ میں نے تجھے سجدے کے لیے پیدا کیا ہے، اور بڑا ہوا گھٹنوں کے بل چلایا گیا تاکہ تجھے رکوع کا طریقہ معلوم ہو جائے، اور بڑا ہوا تو کھڑا کر دیا گیا تاکہ تجھے قیام کا طریقہ معلوم ہو جائے اور تجھے پتا چل جائے اے بندے میں نے تجھ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ ذرا دیکھیں، پیدا ہوتے ہی تعلیم شروع، اور یہ ادارہ مدرسہ حضرت آمنہ للبنات یہ پہلا مدرسہ نہیں بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بلکہ یہ دوسرا مدرسہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلا مدرسہ کون؟ سب سے پہلا مدرسہ بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے وہ ماں کی گود ہے، ماں کی آغوش ہے۔ ماں کی گود میں تربیت جو ملتی ہے وہ بچے کو تا حیات باقی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذرا تربیت تو دیکھیں، بچہ پیدا ہوا، حکم ہوتا ہے کہ اس کے کان میں اذان پڑھو۔ کیا حکم ہوتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ ایک دن کا بچہ جو آج پیدا ہوا، ابھی پیدا ہوا، ہم اس کے کان میں اگر اذان پڑھیں گے تو کیا وہ ہماری اذان کو یاد کر لے گا؟ ہرگز یاد نہیں کر سکتا۔ کسی کو سنا دے گا؟ نہیں سنا سکتا۔ سمجھ لے گا؟ نہیں سمجھ سکتا۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟ جب وہ سمجھ نہیں سکتا، یاد نہیں کر سکتا، سنا نہیں سکتا، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں حکم دیا گیا کہ اس کے کان میں اذان پڑھو؟ سنو، علماء لکھتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے، مصلحت یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا ذہن سادے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، کوری کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اور اس کے کان سے جو بات ٹکراتی ہے اس کے ذہن پر لکھتی جاتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، بچہ پیدا ہوا ہے، آقا فرماتے ہیں اس کے کان میں اذان پڑھو، بائیں کان میں اقامت کہو۔ اس حکمت یہ ہے، یہ میرا غلام پیدا ہوا ہے، یہ میرا عاشق پیدا ہوا ہے، اس کے کان سے جو سب سے پہلے بات ٹکرائے وہ خدا کی وحدانیت ہو، رسول کی رسالت ہو، تاکہ یہ بچہ جب تک زندہ رہے خدا کے نام پہ زندہ رہے، رسول کے نام پہ زندہ رہے۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ اشتیاق القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تعلیم شروع ہو گئی، پڑھایا جا رہا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارا تو عالم یہ ہے کہ اگر گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے، بیٹا، تو سارے گھر والے خوش، باپ خوش، ماں خوش، تاؤ خوش، تائی خوش، چچا خوش، چچی خوش، پڑوسی خوش، سارے خاندان کے لوگ خوش۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگوں کے ہونٹ لٹک جائیں، پیشانی پہ سلوٹیں آ جائیں۔ بوڑھی اماں جس کے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، وہ نکل کے آئی، پوچھا کیا ہوا؟ منہ لٹکا کے کہتی کیا ہوا؟ لونڈیا ہوئی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی عورت سے
مسلسل 3-4 بچیاں پیدا ہو جائیں تو پھر تو اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں، سبھی تانے دیتے ہیں، شوہر الگ سے تانا دیتا ہے، نند الگ سے تانا دیتی ہے، ساس الگ سے تانا دیتی ہے، پڑوسن تانا دیتی ہے، چچا تانا دیتا ہے، چچی تانے دیتی ہے، سارے لوگ تانے دیتے ہیں، اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اے اسلام کے شہزادوں، ذرا سوچ کے بتاؤ، یہ بیٹا دینا یا بیٹی دینا یہ کس کا کام ہے؟ ارے بولو کس کا کام ہے؟ بیٹا دینا یا بیٹی دینا کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کی مشیت، جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی دے۔ تم کون ہوتے ہو اس کے فیصلے کے خلاف زبان کھولنے والے؟ اسلام کے شہزادوں ذرا سوچو تو صحیح، ہم کرتے کیا ہیں؟ اب اس بیچاری کو ہم تانے دے رہے ہیں۔ یاد رکھو اگر کسی عورت کو اس بنا پر تانا دیا گیا کہ اس کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی تھی تو یقیناً وہ عورت کو تانا نہیں، رب کے فیصلے کے خلاف تانا ہے، رب کے فیصلے کے خلاف زبان کھولنا ہے۔ اور یاد رکھو جو رب کے فیصلے کے خلاف زبان کھولتا ہے وہ دنیا میں بھی تباہ ہوگا اور آخرت میں بھی برباد کر دیا جائے گا۔ سوال ہے اپنے آپ کو، یہ بیٹیاں رحمت ہے، رحمت؟ اللہ کے رسول دانا غیوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور صحیح تعلیم و تربیت کے بعد، صحیح تعلیم و تربیت کے بعد صحیح جگہ نکاح کر دے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ اس طریقے سے جنت میں داخل۔ انگلی کا اشارہ فرمایا، دونوں انگلیاں ملا دی، ارشاد فرمایا میرے ساتھ اس طریقے سے جنت میں داخل ہوگا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر کی زیارت کے لیے اللہ کے فرشتے آیا کرتے ہیں۔ بعض جگہوں میں آیا ہے کہ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اللہ ان کے قدموں کے نیچے رحمت کے خزانے جاری کر دیتا ہے۔ آج ہم نے بیٹیوں کو منحوس سمجھ لیا، صحیح تعلیم و تربیت دیں۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ نعیم الدین صاحب کو کہ انہوں نے بچیوں کی تعلیم کے لیے، بچیوں کی تربیت کے لیے ایک بہترین ادارہ قائم کیا ہے، اور ساری بستی کے لیے ایک خوشخبری کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ادارہ قائم کیا وہ آپ کی بستی کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ آپ کی بچیاں پڑھیں گی، آپ کی بچیوں کی تربیت کی جائے گی، آپ کے بچیوں کو پڑھایا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ادارے کو اتنی ترقی دیں، اتنی ترقی دیں کہ آپ کی بستی کی بچیاں تو پڑھیں گی ہی، لیکن وہ دن بھی آئے گا یہ علاقے کی بستیاں، علاقے کی بچیاں آئیں گی، وہاں وہ بھی اسلام نگر سے علم دین کا زیور پہن کر کے جائیں گی، اور جہاں بھی جائیں گی اللہ و رسول کے پیغام کو عام کریں گے۔ سبحان اللہ زندہ باد۔ بہت اچھے، بہت اچھا ادارہ، بہت اچھی بات۔ اور یہ بیٹیاں، خدا کی قسم بیٹیوں کی پیدائش پر جو لوگ ناراض ہوتے ہیں، جن کی پیشانیوں میں سلوٹیں پڑتی ہیں، خدا کی قسم کتنا آرام ماں باپ کو بیٹیوں سے ملتا ہے، بیٹوں سے نہیں ملتا۔ آپ اندازہ کر کے دیکھ لو، آپ گھر میں داخل ہو رات کے 12 بجے، بیٹی کو آواز دیں، بیٹی خوشی خوشی آپ کے پاس آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے رات میں بیٹے کو آواز دے دیا نا تو کروٹ لے کر کے میں 2-4 جملے سنا دے گا کہ بڈھا سونے بھی نہیں دیتا مجھے، اتنی رات میں بلا رہا۔ بیٹیاں رحمت ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کریں۔ اور یاد رکھیں علم دین کا سیکھنا مردوں پر جس طریقے سے فرض ہے ایسے عورتوں پر بھی فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا تمام مردوں پر بھی فرض ہے اور عورتوں پر بھی فرض ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ان بیٹیوں کو آپ منحوس نہ سمجھیں بلکہ انہیں رحمت سمجھیں کہ یہاں بھی کام آئیں گی وہاں بھی کام آئیں گی۔ آؤ دیکھو آقائی کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر، لخت جگر، خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد رکھو بیٹیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، بیٹیوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. اور ایک واقعہ سناتا ہوں. آقائی کائنات کی لخت جگر، نور نظر، خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آقائی کائنات کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں اچانک دروازے پر خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئی. جیسے ہی دروازے میں داخل ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کے کھڑی ہوئی. ارشاد فرمایا یا رسول اللہ وہ دیکھے کون آیا. آقائی کائنات نے نگاہ نبوت اٹھا کر کے دیکھا، دروازے پر حضرت فاطمہ زہرا تھی. آقائی کائنات اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور آقائی کائنات کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. آقا نے فرمایا فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ اب جو جملہ سنو خدا کی قسم پڑھتا ہوں تو کلیجہ چھل جاتا ہے. خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ابا حضور میں آپ کے لیے کچھ تحفہ لے کر کے آئی. اچھا بیٹی کیا لے کر کے آئی؟ آقائی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے چراغ کے قریب لے گئے. جب چراغ کے قریب لے گئے تو حضرت خاتون جنت نے اپنے آنچل سے کوئی چیز کھول کر کے دکھائی. آپ کے دوپٹے میں، آپ کے آنچل میں کوئی سونا یا چاندی نہیں بلکہ ایک جو کی روٹی بچی ہوئی تھی. ارشاد فرماتی ابا حضور 4 دن ہو گئے تھے، گھر میں فاقہ ہو رہا تھا، روٹی کا ٹکڑا ہاتھ نہیں آ رہا تھا. 4 دن ہو گئے ہم نے روٹی کی صورت بھی نہ دیکھی تھی. آج علی بازار گئے تھے اور جا کر کے انہوں نے جو خرید کر کے ہمیں دیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے پیسا، روٹی پکایا، بچوں کو کھلایا. جب اپنی روٹی کا ٹکڑا لے کر کے بیٹھی تو اندر سے آواز آئی فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی ہے، تیرے باپ نے روٹی کھائی کہ نہیں کھائی؟ آقا آپ کا خیال آیا، آنکھیں ٹمٹما گئی، کلیجہ ہلنے لگا. میں نے اپنی روٹی کے ٹکڑے کو اپنے آنچل میں باندھا. ابا حضور آپ کی بارگاہ میں آ گئے. آقائی کائنات کا جملہ سنو. آقا ارشاد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ کوئی بات نہیں، اگر تجھے 3 دن سے روٹی نہیں نصیب ہوئی کوئی بات نہیں، میرا تو حال یہ ہے آج 7واں دن ہے، 7 دن سے میں نے روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں دیکھا. اسلام کے شہزادوں غور کرو، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو. آج تو ہمارا عالم یہ ہے کہ اگر ہمارا بیٹا ہماری بیٹی ہم سے کہتے کہ اب آج بریانی بننی چاہیے، اگر ہم بریانی نہ کھلا پائیں تو کلیجہ ہل جاتا ہے. ہائے میں اپنی بیٹی کی خواہش پوری نہ کر سکا، اپنی بیٹی کو روٹی نہ کھلا سکا. لیکن پیغمبر کی زندگی دیکھو، ان کا عالم یہ ہے کہ مالک کونین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کی خالی ہاتھ. یہ مت سمجھنا کہ میرا محبوب مجبور تھا، یہ مت سمجھنا رسول کے پاس دولت کی کمی تھی، یہ مت سمجھنا میرے رسول کے پاس مال نہیں تھا. نہیں، دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، مال کی کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ سونے اور چاندی کے پہاڑ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور آرزو کرتے تھے یا رسول اللہ اگر اجازت دے دیں تو ہم ظاہر ہو جائیں. لیکن آقا نے ارشاد فرمایا نہیں، ہمیں سونے کی ضرورت نہیں، چاندی کی ضرورت نہیں، دولت کی ضرورت نہیں، ہمیں تو اپنے غریب امت کی فکر ہے. غریب امت کی فکر. ہماری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں، ان کے لیے ایک نصیحت. نبی کی بیٹی، وہ نبی جن کے قدم کا بوسہ لینے کے لیے جبریل بھی ترستے ہوئے، وہ پیغمبر جن کے قدموں کو چومنے کے لیے عرش اعظم بھی ترستا ہو، وہ پیغمبر کہ انبیاء و مرسلین کا سردار ہو، سید الانبیاء ہو، سید المرسلین ہو، ان کی بیٹی فاقہ کر رہا. 4 دن سے شوہر کے گھر میں روٹی نہیں آئی،
لیکن باپ سے شکایت نہیں کی ابا حضور مجھے کہاں بیعت دیا، جہاں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی ہاتھ نہیں آتا، جہاں فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں، میرے پتھر پر پیٹ پر پتھر بنے ہوئے ہیں، کبھی باپ سے شکایت نہیں کی۔ لیکن آج ہماری بیٹیوں کا حال کیا ہے، ہماری بہنوں کا حال کیا ہے کہ اگر سسرال میں ہزاروں سکون ہو، ہزاروں آرام ہو، اور ڈیمانڈ کے مطابق اسے سوٹ نہ ملے، کپڑا نہ ملے، اچھا ان کے ڈیمانڈ بھی عجیب ہوتے ہیں۔ ایک شادی میں اگر ایک سوٹ پہن کے چلی گئی اور 2 دن کے بعد دوسری شادی ہوئی، وہ سوٹ نہیں پہن سکتے۔ ارے بولو ایسا ہے کیا؟ دوسرا بنے گا، چاہے شوہر قرض لے کر کے آئے، چاہے کہیں سے کچھ کر کے آئے، لیکن یاد رکھو ان کا تو یہ حال ہے کہ اگر وقت پر ڈیمانڈ کے مطابق سوٹ نہ ملا تو وہیں سے فون کریں گے، اماں کہاں پہ آ دیا جہاں پر روٹی بھی آپ نہیں آتی۔ کبھی اسلام کی شہزادیوں، نبی کی بیٹی سے زندگی حاصل کرو، نبی کی بیٹی کی زندگی سے تربیت حاصل، عبرت حاصل کرو۔ نبی کی بیٹی فاقے سے ہے لیکن کبھی شکوہ نہ کیا، کوئی شکایت نہ کی یا رسول اللہ ہمیں کس غریب کے ہاں بیعت دیا، نہیں، بلکہ ہمیشہ شکر ادا کرتی رہی۔ تمہیں بھی چاہیے شوہر کے گھر میں کتنی پریشانیاں آ جائیں، فاقے ہو جائیں، غربت آ جائے، لباس میسر نہ آئے، شکایت مت کرو، رب کی بارگاہ میں دعا کرو، پروردگار آج میرے اوپر یہ آزمائش آئی ہے، پروردگار ہمارے شوہر کو مالدار بنا دے، پروردگار ان سے ہماری دعا سے شوہر کو مالدار بنا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیں حضرات محترم، آپ لوگ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں خطیب ہندوستان، خطیب نوجوان حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مرغوادی بالکل پوری شان خطابت کے ساتھ بڑے نور پر تشریف لا چکے ہیں۔ آپ لوگ حضرت کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں۔ دورہ کر رہے ہیں اور ان کی تاریخ بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کی تاریخ مل گئی، اور اتنی مقبولیت کے بعد پھر بھی ان کی خاکساری کا عالم یہ ہے کہ آج بھی کس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا تھا کہ پتھر اڑتے نہیں ہیں، پتے اڑا کرتے ہیں۔ جو پتے ہوتے ہیں جو ہلکے ہوتے ہیں وہ ہواؤں کے جھونکے میں اڑ جاتے ہیں، پتھر اپنی جگہ رہتا ہے، جس کے اندر وزن ہوتا ہے وہ بھاری بھرکم ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار ان کو مزید ترقی عطا فرمائے اور ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمارے لیے جو نمونہ چھوڑا ہے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے، اسے بھی ہمیں اپنانا ہے، اور اپنے بچوں کی تربیت سب سے پہلی ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے کہ اپنے بچے کی تربیت صحیح کرے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج جھوٹ بولنا ہماری مائیں سکھاتی ہے۔ ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹے یہ بات بتا رہی ہوں لیکن چچا سے مت کہنا، تاؤ کو خبر نہ لگے، تائی کو مت بتانا۔ کبھی کبھی تو یہاں تک کہہ دیتی ہے یہ بات بتا رہی ہوں لیکن ابا کو مت بتا۔ مطلب کیا ہے؟ بتا تو نہیں ہوں لیکن ابا پوچھے تو جھوٹ بول دینا، تاؤ پوچھے تو جھوٹ بول دینا، چچی پوچھے تو جھوٹ بول دینا، چچا پوچھے تو جھوٹ بول دینا۔ بولو ہم کیا کر رہے ہیں؟ آؤ دیکھو حضور غوث اعظم کہتے سبحان اللہ۔ اچھا حضور غوث اعظم کا نام بھی ایسا ہے کہ نام لے لو تو خون میں جوش آ جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جب پڑھنے کے لیے نکلے تو آپ کی والدہ نے آنسوؤں سے لبریز ہو کر کے صرف ایک وصیت فرمائی تھی، ارشاد فرمایا بیٹا جا تو رہا ہے
لیکن جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ وہ اثر تھا کہ ڈاکوؤں نے گھیر لیا، پوچھا شہزادے تیرے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 اشرفیہ ہے۔ سردار نے کہا تھا کہ لوگ تو اپنے مال کو ڈاکوؤں سے چھپایا کرتے ہیں، شہزادے تو بتا تو نے اپنا مال بتایا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جو جملہ کہا وہ سنو، فرمایا کیا صرف 40 اشرفیوں کے لیے ماں سے کیا ہوا وعدہ چھوڑ دیتا؟ صرف 40 اشرفیوں کے لیے میں جھوٹ بول دیتا؟ ہم اور آپ سوچیں وہ 40 اشرفیوں کے لیے جھوٹ نہ بول سکے، اور ہمارا تو عالم یہ ہے کہ ہم غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں، غوث اعظم کی 11 ہی کھاتے، لیکن اگر ہمارا تو عالم یہ ہے کہ ایک بیڑی کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں، ماچس کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہی عالم ہے، اور کہتے ہیں کوئی بات ہی نہیں۔ دروازے پر آیا ملنے والا، ابا اپنے بیٹے کو بھیجتا، چھوٹے سے بیٹے کو، بیٹے کیا کہتے ہیں؟ ابا گھر میں نہیں ہے۔ اب وہ جا کے دروازے پہ کہتا ہے یہ ابا کہہ رہے ہیں کہ ابا گھر میں نہیں ہے۔ کیا سکھا رہے ہیں؟ کون سی تربیت ہے؟ یاد رکھو سب سے پہلا مدرسہ بچوں کے لیے ماں کی گود ہے۔ باپ کو چاہیے، ماں کو چاہیے اپنے بچوں کی تربیت خود کرے، پھر یہاں سنا بہائے۔ آج ہم روتے ہیں کیا کہ میرا بیٹا مجھے گالی دے رہا ہے۔ جھوٹ بولنا تو ہم نے سکھایا، فراڈ کرنا تو ہم نے سکھایا، ہم نہیں سکھایا تھا کہ بیٹے جا کر کہتے ابا گھر میں نہیں ہے۔ اور وہی بیٹا سیکھ کر کے جب بڑا ہوتا ہے، آپ فون کرتے ہو بیٹے کہاں ہو، ہوتا پکچر حال میں اور کہتا مسجد میں بیٹھا ہوں۔ ایسا ہم کسی ذات کو سنبھالے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت۔ اور یاد رکھیں جس طریقے سے بیٹوں کو پڑھانا فرض ہے، ایسی ہی بیٹیوں کو پڑھانا بھی فرض ہے۔ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں بھی علم کیا کہ زیور سے آراستہ کریں۔ اور ماشاءاللہ بہت بہترین ادارہ مدرسہ حضرت آمنہ للبنات جو کھولا گیا ہے، اس میں بچیوں کی تربیت ہوگی، بچیوں کی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جہاں بچیوں کو ادب کے زیور سے نوازا جائے گا، علم کے زیور سے نوازا جائے گا۔ اس لیے آپ کی گزارش ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو وہاں پر داخل کریں اور خود بھی ادھر متوجہ ہوں، تاکہ آج جو ہے لنٹر لگنا جو باقی ہے وہ چند ہی دنوں میں انشاءاللہ لنٹر بھی لگے گا، اور خدا نے چاہا تو دوسری منزل کی تیاری بھی ہوگی۔ باقی باتیں آپ مفتی صاحب سے سنیں گے۔ پروردگار ہم سے بولنے کوئی بھی غلطی ہو معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔